اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے میں نے کہا کہ بہت ہو گیا، بہت کر لی اپنی مرضی، بہت کر لی اپنی منمانی، مگر لگتا ہے سب بے حاصل ہے۔ کچھ بھی حاصل کر لو تو اور زیادہ حاصل کرنے کی تمنا رہتی ہے، اور مجھ سے بھی زیادہ، بہت زیادہ لوگ دنیا کو حاصل کر چکے، اور اتنا کچھ حاصل کر جانے کے باوجود وہ دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے اپنی اپنی دنیا بنائی مگر دنیا میں رک ہی نہ سکے، تو پھر کیا فائدہ ایسی بے حاصل کوشش کا۔ تو مجھ سے میں نے کہا کہ پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ زندگی کا کوئی مقصد ڈھونڈتے ہیں۔ با مقصد زندگی ہی بقا کی زندگی ہے۔ کیا کروں کہ زندگی کے طور طریقوں میں سادگی آ جائے، عاجزی آ جائے، دل کو سکون آ جائے اس بھاگم دوڑ سے جو بے مقصد ہی بھاگی جا رہی ہے، اور جس کا آخر سوائے کھو دینے کے اور کچھ نہیں۔ پہلے یہ سب ساز و سامان، اور پھر اپنی ہستی، اور اس پہ جواب دہی، اور پھر انجام۔ تو کیسے اپنا دل موڑا جائے؟ کیا کروں؟ جو دل دنیا سے ہٹ جائے بڑا مشکل لگتا ہے۔ یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ ساز و سامان، یہ رونقیں، کیسے ان سے آنکھیں مود لوں؟ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ میڈیٹیشن یعنی مراقبہ وغیرہ کی کوشش کرتی ہوں۔ سنا ہے میں نے کہ لطائف روشن ہو جاتے ہیں، دل بدل جاتے ہیں، یا ایسا نہ کر لیں کہ زیادہ تنہائی میں رہنے کی کوشش کی جائے، ملنا جلنا دنیا داری سب ترک کر دی جائے۔ یا باہر سے کوئی مخاطب کر لے تو جواب تو دینا ہے۔ بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، کھانے کی ضرورت پڑے گی تو خاموشی سے، تنہائی سے نکلنا ہی پڑے گا۔ پتہ نہیں پھر کیا کروں۔ لوگ تو بڑا بڑا کچھ بتاتے ہیں، فقیری کا، درویشی کا راز، کہ یہ پابندی کرو، وہ پابندی کرو، مراقبے کرو، چلے کاٹو، مجاہدے، ریاضتیں، تمہارا دل جاری ہو جائے گا، ذکر جاری ہو جائے گا، اس کی مانو یا اس کی مانو، استاد کی مانو، پیر کی مانو۔ بس مجھ سے میں نے کہا کہ بہت مشکل لگ رہا ہے یہ سفر، یا مشکل بنا دیا گیا ہے، انسان کدھر جائے؟ زندہ ہوں تو دنیا داری اتنی تو ساتھ ہے جتنی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اگر اللہ کا راستہ اختیار کرنا چاہوں تو بڑی بڑی شرطیں ہیں، ترک دنیا، مراقبے، مجاہدے، لطائف، طبق، تو کیا کرے بندہ؟ اگر کوئی زندگی کو بامقصد بنانا چاہے، کوئی زندگی کو سادگی میں، عاجزی میں رکھنا چاہے، تو کیا یہ اتنا مشکل ہے؟ ہم ابھی خود سے اس سوال کا جواب تلاش کر ہی رہے تھے، اور اس جواب کی تلاش میں شدت بڑھ گئی، خالص ہو گئی کہ ایک روشنی دکھائی دی۔ اس روشنی نے راستہ واضح کر دیا کہ ایک آدمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھی طرح سوچ لے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس شخص نے 3 مرتبہ اسی بات کو دہرایا کہ مجھے آپ سے محبت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو صحیح کہہ رہا ہے تو فقر کے لیے تیار ہو جا۔ مجھ سے محبت رکھنے والے پر فقر، فقیری، درویشی اس طرح دوڑ کر آتا ہے جیسے سیلاب نشیبی زمین کی طرف جاتا ہے۔ تو جواب مل گیا۔ وہ راستہ جو اتنا مشکل لگ رہا تھا، جسے مشکل بنا کر بیان کر دیا گیا تھا، بیان کہ انسان میں
فقیری درویشی کے دروازے کیسے کھلیں، وہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر اور جامع ایک جملے میں واضح فرما دیا کہ مجھ سے محبت رکھنے والے پر فقر اس طرح دوڑ کر آتا ہے جیسے سیلاب نشیبی زمین کی طرف جاتا ہے۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، جس سے محبت ہو جائے انسان اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ انسان سے خود بخود ایسے افعال سر انجام ہونے لگتے ہیں جو اس کے محبوب کو پسند ہوتے ہیں۔ انسان وہ عادات اپنانے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے محبوب کی ہوتی ہیں۔ انسان اس عکس میں ڈھلنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے محبوب کو پسند ہوتا ہے۔ تو جس سے محبت ہو جائے اس کی اطاعت خود بخود شروع ہو جاتی ہے۔ تو کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو، میری اطاعت کرو، تاکہ تم سے اللہ محبت کرے اور تمہارے گناہ بخشے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو جب اللہ تم سے محبت کر لے تو کیا یہ درویشی، یہ فقیری کا فضل تمہیں عطا نہ کرے گا؟ یہ سب اس کا فضل ہے، اور اس فضل کو پانے کی راہ مجھے اللہ نے بتا دی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ میری محبت، میری اطاعت تمہیں فقیری عطا کر دے گی، فقر عطا کر دے گی، فطرت درویشی عطا کر دے گی۔ تو اس رہنمائی کے بعد اور کون سی رہنمائی رہ جاتی ہے؟ مجھ جیسا ایک ناچیز انسان جس پہ اپنے پروردگار کی جانب سے ایک ذمہ داری ہے، ایک فرض ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا، مجھے بنانے والا، میرا خالق، میرا مالک مجھ سے کہتا ہے کہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے تو اپنی بندگی کے لیے، اپنی غلامی کے لیے، اپنا بندہ بن کر رہنے کے لیے، کہ اور میں نے جن اور انسان کو بنایا ہے تو صرف اپنی بندگی کے لیے۔ اور بندگی تب تک مکمل نہیں ہوتی، غلامی تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک آدمی کی اپنی کوئی مرضی، کوئی خواہش، کوئی آرزو باقی رہ جائے، جب تک اپنے آپ کو ہمہ خدا کے سپرد نہ کر دیا جائے، اور جب تک اپنی زبان اور حال سے یہ کہہ نہ دیا جائے کہ اے میرے اللہ، میری اپنی کوئی خواہش نہیں سوائے اس خواہش کے جو تیری خواہش ہے، اور تیری خواہش ہے کہ میں اطاعت کروں تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان پر سلام و درود بھیجوں۔ اے میرے اللہ، میرا اپنا کوئی عمل، کوئی عقیدہ نہیں، میرا عمل تو صرف وہ ہے جو تجھے پسند ہو، میرا عقیدہ وہ ہے جو تو بتائے، تو عبادت مکمل ہوتی ہے، بندگی مکمل ہوتی ہے، غلامی مکمل ہوتی ہے۔ محض نفی اسبات کی ضربیں، لطائف سطح کی مشقیں انسان میں عاجزی، سادگی، شائستگی پیدا نہیں کر سکتی اگر حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل میں موجود نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا شوق دل میں اگر موجود نہ ہو، اگر دل میں ان کی اطاعت نہیں، محبت نہیں، تو ذکر کس بات کا جاری ہونا ہے؟ تو پھر مراقبے، مشاہدے صرف دنیا داری کے حصول کے لیے رہ جاتے ہیں، نام و شہرت کے لیے رہ گئے، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے رہ گئے، دنیا اکٹھی کرنے کے لیے رہ گئے، لوگوں کے دماغ قابو کرنے کے لیے رہ گئے، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے رہ گئے، اور جو جسم کی موت کے ساتھ ہی فنا ہو جاتے ہیں۔ فقیری اور درویشی اللہ کا فضل ہی ہے، اللہ کا قرب ہی ہے، اس کی راہ پہ چلنے کی خواہش ہی ہے۔ تو رب نے بڑا سیدھا سادہ سا کلیہ بتا دیا کہ اگر اللہ کا فضل چاہیے، اللہ کی توجہ چاہیے، اللہ کا قرب چاہیے، تو کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو، اللہ کی محبت کی چاہ رکھتے ہو، تو میری اطاعت کرو، میری تابع داری کرو، تاکہ تم سے اللہ پھر محبت کرے،
تمہارے گناہ بخشے، تمہارے درجہ بڑھائے، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو محبت وہ جذبہ ہے جو انسان سے ناممکن کام کروا دیتا ہے۔ انسان اپنے پیار میں ڈھل جاتا ہے تو اس میں خود بخود بدلاؤ نظر آنے لگتا ہے، کیونکہ اندر سے دل بدلا تو باہر اس کے اثرات نظر آنے لگتے ہیں۔ تو راہ حق کا سرچشمہ اختیاری فقر ہے۔ جب فقر میں مضبوطی آ جائے تو تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ فقر کا کبھی گلہ نہ کرنا، بلکہ اس نعمت کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرو۔ یہ دولت ہر ایک کو عطا نہیں کی جاتی۔ کیونکہ اگر تم نے اپنے لیے بامقصد زندگی چن لی، خاص راستہ چنا، اس کی تلاش میں شوق میں لگ گئے تو مخلص انسانوں میں شمار ہونے لگے، اور مخلص انسانوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، خاص دوستوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس کی قیمت وہی آدمی معلوم کر سکتا ہے جو زندہ دل ہو، اور زندہ دل آدمی اس دنیا میں ہزاروں میں سے کوئی ایک آدھ ہوتا ہے، وہ خوش نصیب۔ اگر دنیا کے دولت مندوں کو فقر کی قدر و قیمت معلوم ہو جائے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ نثار کر دیں۔ اے اللہ کے بندو، بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، سمجھ لو کہ دونوں جہان کی بادشاہی کا تاج فقیر کے سر پر رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ فقر مخلوق کی صفت ہے اور غنا خالق کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بزرگی شان کے باوجود فقر کو اختیار کیا اور اس پر فخر کیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، اور مسکینی کی حالت میں مجھے وفات دے، اور قیامت کے روز مجھے مسکینوں کی جماعت میں اٹھا۔ تو اے میرے رب، مجھے اور تمام سننے والوں کو، تمام شوق والوں کو، تمام خلوص والوں کو یہ فقر کی دولت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو مجھ سے میں نے کہا کہ تم سچے دل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو، محبت کو قبول کر لو۔ ان کی محبت، ان کی اطاعت اللہ کا فضل بن کر خود ہی تمہیں صحیح ڈائریکشن پہ لے آئے گی۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔